کیا حدود حرم میں جو مساجد ہیں سب میں 1,00,000 نماز؟ جی ہاں انشاءاللہ. میں نے آج سے 38-40 سال پہلے ایک کتاب لکھی ہے المسجد الحرام تاریخ و احکام، عربی میں. کتنے سال ہو گئے ہوں گے؟ 1403 میں فارغ ہوا ہوں اس سے. کتنے سال ہوئے؟ 43. اچھا تو 41 سال ہو گئے. وہ کتاب اصل میں حرم میں درس دیتا تھا میں. حرم PhD میں تھا، معہد حرم میں پڑھاتا تھا. انہوں نے زبردستی مجھے پکڑ لیا کہ حرم میں درس دو. سب کچھ تو درس دیتا تھا عربی میں. تو ایک مغربی کہتے ہیں یہاں قبریں کہاں ہیں انبیاء کی، حضرت اسماعیل کی بیٹیوں کی قبریں کہاں؟ ہم نے کہا یہاں قبر نہیں ہو سکتی. کہا نہیں، تاریخ میں تو علماء نے لکھا ہے. صحیح بات ہے. ابن کثیر بھی کہتے ہیں کہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی والدہ کو حتیم میں دفن کیا. اب یقین جانیے جب ہم لوگ آئے پہلے وہاں ایک سبز پتھر لگا ہوا تھا حضرت ام اسماعیل کی قبر کے نشان سے. یہ سب غلط ہے. پیارے رسول نے قبروں پہ چلنا، قبروں پہ بیٹھنا منع کیا ہے. اگر ایسا ہوتا اور انبیاء کی قبر، ایک روایت میں کسی نے کہا، وہ روایت صحیح نہیں ہے، کہ جتنے نبی اپنے قوم سے بھاگ کر کے آتے تھے تو مکہ آ جاتے تھے اور یہی ان کی وفات ہوئی، اور مکے میں حرم کے جدار، حرم کی دیوار اور زمزم کے درمیان 70 انبیاء کی قبر ہے. یہ سب روایتیں غلط ہیں. تو جب اس نے کہا نہیں، فقہا یقولون، مغربی تھے فقیہ علماء لوگ کہتے ہیں، ہم نے کہا نہیں. گیا رات بھر جاگا میں نے، یہاں سے درس سے اٹھا، صبح ہمیں اور کام تھا، لیکن رات بھر جاگ کر کے روایتوں کو جمع کیا. تو یہ سب روایتیں بالکل غلط تاریخی. اس کے بعد پھر دل میں ایک بات آئی کہ نہیں، کتاب لکھی جائے، مختصر ایک. لیکن جب داخل ہوئے تو اور کتابیں کچھ کام کر رہا تھا چھوڑ کر کے ہم نے کہا کہ انشاءاللہ 8-9 مہینے میں یہ کتاب مکمل ہو جائے. الحمدللہ اس وقت 2 جلدوں میں چھپی ہے، 1300 صفحے کی. تو وہ کتاب جو ہے اس میں ہم نے جو تحقیق کی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار قریش نے حدیبیہ میں روک دیا آپ کو، تو صحیح روایت میں ہے کہ پیارے رسول کا پڑاؤ جو تھا، انہوں نے حرم میں داخل بھی نہیں ہونے دیا تھا. آپ کا خیمہ، صحابہ کرام کا خیمہ حدود حرم سے باہر تھا. اور یہ چیز متوارث ہے. ہم نے وہ جگہ بھی جا کے تحقیق کی، بدوؤں سے پوچھا، اور دوسرے جو اپنے دوست ہیں بدو ان سے مدد لے کر کے، تو وہ جگہ معلوم ہے. وہاں مسجد بہت بڑی بنی ہوئی تھی، بہت بدعتیں ہوتی تھی. شاہ سعود کے زمانے میں مسجد کو گرا دیا، البتہ سیمنٹڈ سب چھوڑ دیا ہے. وہاں سے لے کر کے پیارے رسول وہاں ہوتے تھے. اور جب صلات کا وقت ہوتا، صحیح روایت میں جب صلات کا وقت ہوتا تھا تو آپ حدود حرم میں جا کر کے تمام صحابہ کے ساتھ صلات پڑھتے تھے. اب آپ جانیں، ہم نے اس کو، شیخ سبیل کی گاڑی تھی، شیخ سبیل کے ساتھ رحمت اللہ علیہ، ان کے ساتھ گئے، وہاں سے چلائے. ہم نے کہا گاڑی کا جو وہ ہوتا ہے، کیا ہے، اسپیڈ والا ہوتا ہے، اس کو 0 کر دو. 0 کیا. وہاں جب پہنچے حدود حرم سے باہر 5-10 میٹر، تو 972 میٹر تھا. 972 میں 1 کلومیٹر اتنا اس زمانے. اور زمین جو ہے اب بھی وہاں ریتیلی، چلنے میں پاؤں دھسے. تو صحابہ کو لے کر کے خود اگر فضیلت نہ ہوتی تو پیارے رسول کیوں وہاں جا کر کے نماز پڑھتے. یہ ایک دلیل ہے. اور دوسری اس طرح کی بھی دلیل ہے، بارہ ہم نے اس کتاب میں ذکر کیا. تو انشاءاللہ کہیں بھی آپ پڑھیں 1,00,000. لیکن یہ نہ سوچیں کہ حرم کے برابر ہے. کوئی بھی مسجد ہے اگر کوئی وہاں پڑھتا ہے تو پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ 2 آدمیوں کی نماز 1 آدمی کی نماز سے افضل ہے. وَكُلَّمَا زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ. جتنی جماعت ہوگی اجر بڑھ جائے گا. تو بڑی جماعت ڈھونڈ کر کے کہیں بھی آپ پڑھنے چاہیں پڑھیں مسجد میں، لیکن حرم کے برابر نہ کہیں. دنیا میں ہمیشہ حرم میں بڑی تعداد کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں. 1,00,000 جماعت کے ساتھ پڑھیں گے 27 لاکھ. اور پھر حرم میں جب پڑھیں گے تو 1,00,000 کا 7ویں صدی میں ابن مستی ایک محدث تھے، انہوں نے جب وہ اندازہ کیا، 1 فرض آپ پڑھیں گے، 1 فرض صرف پورے ارکان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، تو 950 سال نماز پڑھنے کے برابر حرم میں ہوگا. 950 سال جماعت کے ساتھ پڑھتی جائے گی. اور کہا کہ عمر نوح و سلام علی نوح فی العالمین، یہ لفظ یاد آتا ہے تو گویا عمر نوح کا اجر مل جائے گا 1 صلات پڑھنے سے. تو بہت مبارک جگہ ہے. ہم یہاں وقت ضائع نہ کریں، جب جتنا چاہیں نفلیں پڑھیں اور سب کچھ.